اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ الاسلام کا لقب بہت پیارا لقب ہوا کرتا ہے کہ یہ پورے اسلام کا شیخ ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگوں کا چہرہ لا الہ الا اللہ سے ہٹا کر قبروں کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا، اغیار کے در پہ جھکانے کی تحریک کو چلا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جائے، اس کے فتنے سے بچایا جائے، اور اس کے سامنے حقیقت، اس کی تصویر کا اصل چہرہ پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ کچھ گناہوں کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ہوتا ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی، نجی معاملات، اس پہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان بھائی میں کوئی غلطی ہو، اخلاقیات میں، معاملات میں، جس کی بنا پر کوئی اور آدمی شر میں مبتلا نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ذاتی معاملات ہیں، اسے سمجھانا بھی چاہیے اور اس کی پردہ پوشی بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص، اگر کسی کی شخصیت باعث فتنہ ہو، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہو، کوئی انسان اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے عقائد سے، اپنی تحریک سے عام سادہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ مسلمانوں کو اس کا اصلی روپ دکھایا جائے، عوام الناس کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے، عوام الناس کو، عام آدمی کو اس کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے اس کی اصل تصویر، اس کی اصل حقیقت واضح کی جائے، اور جو لباس اس نے پہنا ہے
جس چادر کے پیچھے چھپ کر وہ مسلمانوں کے عقائد پہ وار کر رہا ہے، مسلمانوں کی اصلاح اس میں ہے کہ وہ چادر اس سے اتار کے اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اس کی اصل صورت، اصل شکل، اصل چہرہ اور اس کے فتنے کی ہولناکی عوام الناس میں بیان کی جائے۔ اسی لیے سابقہ درس میں ہم نے آج کے دور کے ایک بہت بڑا فتنہ جو شرک کا، قبر پرستی کا، بدعقیدگی کا کاروبار چلانے میں بہت بڑا نام ہے، اور اس نے لباس بڑا پیارا پہنا ہے۔ شیخ الاسلام کا لقب بہت پیارا لقب ہوا کرتا ہے کہ یہ پورے اسلام کا شیخ ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے، اور حقیقت میں وہ لوگوں کا چہرہ لا الہ الا اللہ سے ہٹا کر قبروں کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا، اغیار کے در پہ جھکانے کی تحریک کو چلا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے بچایا جائے، اس کے فتنے سے بچایا جائے، اور اس کے سامنے حقیقت، اس کی تصویر کا اصل چہرہ پیش کیا جائے۔ اور قرآن حکیم کی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکر انسان کو اللہ مالک ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ طاہر القادری جو قبر پرستی کی دعوت کو چلانے والے، عرسوں پہ پروگرام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے کہ یہ عرس، یہ قبر پہ میلے لگانا، یہ آنا، یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ توحید کو تبدیل کر کے شرک کے رنگ کو غالب کرنا چاہتے ہیں اہل ایمان کے دلوں میں۔ تو جب کوئی شخصیت ایسے مسلمانوں پہ اثر انداز ہو رہی ہو، معاشرے کے سکون کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو، لا الہ الا اللہ کی تحریک کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہو، تو پھر ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس تحریک لا الہ الا اللہ کے پودے کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اور ہر وہ تحریک، ہر وہ کوشش جو لا الہ الا اللہ کے عقیدے سے ٹکرا رہی ہو، اس کو پاش پاش کرے، حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے سب سے پہلے اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کہ ہم نے بروقت لوگوں کو آگاہ کیا کہ جو انسان اپنے قدموں میں لوگوں کو سجدے کرواتا ہے، جو لوگوں کی پوجا پر راضی ہوتا ہے، وہ طاغوت ہے، وہ شیخ الاسلام نہیں۔ جس کے قدموں میں آ کے لوگ سجدہ کریں اور وہ بجائے ان کو توحید کا درس دینے کے، بجائے ان کو منع کرنے کے، ان کی کمروں پہ ہاتھ پھیرے اور ان کے اس عمل پہ راضی ہو، تو حقیقت میں یہ وہ شخص ہے جو اپنی عبادت کروائے جانے پہ راضی ہوتا ہے، اور طاغوت اسی کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ عبادت کروائے جانے پہ راضی ہو۔ آئیے پچھلے درس میں ہم نے اس کے جھوٹوں کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے بیان کیا، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک اور آپ کو طاہر القادری صاحب کا جھوٹ سناتے ہیں۔ وہ ایک خطاب میں کہتے ہیں کہ میری حنفیت پہ شک کون کرے گا؟ میری حنفیت کا تو عالم یہ ہے کہ عالم رؤیا خواب کی دنیا، سوتے ہوئے خواب میں بطریق منام، عالم رؤیا میں میں نے کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا ہے، ان کی شاگردی کی ہے، ان سے پڑھا ہوں۔ عالم رؤیا میں براہ راست مجھے ان کی شاگردی کا شرف ملا ہے۔ عالم رؤیا میں بطریق منام، قادری صاحب کہتے ہیں بطریق منام میں نے ان سے 15-20 سال علم حاصل کیا۔ میں مر سکتا ہوں، حنفیت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کیا اختلاف کرنا؟ پیدائشی حنفی ہوں، یعنی میں ولادتاً حنفی ہوں اور انشاءاللہ وفاتاً حنفی ہوں۔ میں نے کیا اختلاف کرنا ہے؟ میری بات، میں پیدائش سے حنفی، باحیات حنفی،
اور انشاءاللہ تعالی تادم وفات حنفی ہوں۔ کل ائمہ احناف سے لے کر امام اعظم و ابو حنیفہ تک میرے امام ہیں، اور میں تو میری حنفیت تو اس سے زیادہ کہیں پختہ ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، کیا جی؟ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، اور یہ بات تیمناً اور تبرکاً ہوتی ہے۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو ان کا کف ان کے جوڑے اٹھانے والا ہوں۔ میرا تو جینا مرنا امام اعظم کے قدم کے نشان پر ہے۔ لہذا کوئی شخص کوئی ایسی خبر دے تو کان، میں یہ جو جامع السنہ المناج جو سبھی لکھی ہے، اس کو تو لکھا میں نے مذہب امام اعظم کے اس بات کے لیے۔ یہ حضرت فقیہ الاحناف بالشام عظیم محدث جو فرمایا یہ پڑھاتے ہیں المناج السوی، وہ مذہب حنفی کی جو فقہ کے پر مشتمل احادیث کے ابواب بھی المناج السوی سے پڑھاتے ہیں۔ اور جامع السنہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں پوری 1400 احادیث کی کتاب الصلاۃ، 1400 احادیث کی کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، یہ ساری میرا مدعا یہ تھا کہ میں اتنی کثیر احادیث کے ساتھ جلدوں کی جلدیں حدیث کی مرتب کر دوں کہ 1000 سال تک امام اعظم کا مذہب حدیث صحیح کے ساتھ ثابت رہے۔ اور یہ سب ہو چکی ہیں جلدیں، 12 جلدیں، 14 جلدیں مکمل کر لی ہوئی ہیں میں نے، کل 20 جلدیں ہیں، 14 یہ ان میں سے پہلی جلدیں تھیں جو ان کو مکمل کیے مدت ہو گئی۔ تو ہم نے حنفیت سے باہر کیسے جانا ہے؟ اگر حنفیت سے باہر جائیں تو ہم تو رہتے ہی کچھ نہیں۔ اور یہاں 15-20 سال امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے شاگردی کا دعویٰ کرنے والے کچھ عرصے کے بعد، چند ماہ کے بعد انڈیا پہنچے۔ انڈیا میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں عالم رؤیا میں، خواب میں، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نعلین پاک کی قسم، عالم رؤیا میں 9 سال تک میں ابو حنیفہ کے سامنے شاگردی کرتا رہا اور ان کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتا رہا۔ میں عالم رؤیا میں، خواب میں، عالم رؤیا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نعلین پاک کی قسم، عالم رؤیا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا تلمذ ملا۔ ایک بیان میں کہتے ہیں میں 15-20 سال ابو حنیفہ سے خواب کی دنیا میں پڑھا، بطریق منام پڑھا، اور چند مہینے بعد اپنا بیان تبدیل کرتے ہوئے کہتے ہیں میں 9 سال پڑھا۔ تو یا تو آپ 15-20 سال کہتے ہوئے جھوٹ بول رہے تھے یا 9 سال کہتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ 3 مہینے میں 15-20 سال کا پیریڈ کم ہو کر 9 کیسے ہو گیا؟ یا وہاں پہ جھوٹ بولا یا یہاں پہ جھوٹ بولا۔ اور جو شخص قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہو وہ ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام تو بہت بڑا لقب ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم قادری صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے علم سیکھنے کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا اپنے صحابہ کو، کس ذریعے سے؟ سیکھنے سکھانے سے، بیان کرنے سے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھے، صحابہ کو تعلیم دینی شروع کی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ بیٹھے بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ پیارے حبیب اپنے اصحاب کو بیٹھ کر سکھاتے، علم پڑھاتے، اور علم سیکھنے کا ذریعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ سیکھنے سکھانے کی چیز ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے۔ یہ بطریق منام علم حاصل کرنا، یہ کون سا ذریعہ ہے؟ یہ کب کی پیداوار ہے؟ صحابی تو ڈیوٹیاں بانٹ رہے ہیں، ایک صحابی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں
کام کر کے واپس آؤں گا، سارا دن جتنی کمائی کی ہوگی میں آدھی اپنے لیے رکھ لوں گا، آدھی تجھے دے دوں گا، تو سارا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا، جتنی احادیث تو پیارے نبی سے سنے گا وہ ساری مجھے سنا دینا، اگلے دن تو کام پہ جانا، میں نبی کی خدمت میں رہوں گا، تو جو کمائے گا آدھا تیرا آدھا میرا، جتنا دین میں سیکھوں گا سارا تجھے سکھاؤں گا۔ یہاں تو دین حاصل کیا جا رہا ہے اس ذریعے سے۔ محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا، وہ ابو ہریرہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے کہا تھا دھرتی پہ کوئی ایسا مومن نہیں، دھرتی پہ کوئی ایسا مومن نہیں جو میرے بارے میں سنے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ابو ہریرہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچانے والوں میں بہت بڑا حصہ سیدنا ابو ہریرہ کا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ سیدنا ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی گفتگو کو سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں۔ پیارے نبی نے کہا اپنی چادر کو بچھاؤ، صحابی نے اپنی چادر کو بچھایا، سیدنا ابو ہریرہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کہا اس چادر کو پھر اپنے سینے سے لگا لو۔ اس چادر کو ابو ہریرہ نے لپیٹ لیا، پھر کہنے لگے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے نہ بھولی۔ علم حاصل کرنے کا تو یہ ذریعہ ہے، یہ بطریق منام عالم رؤیا میں خواب کی دنیا میں جو آپ نے ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، وہ ابو حنیفہ جو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، جن کا اس دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، اگر وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے، پیارے لوگوں میں سے ہے اللہ کے، تو ان کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ وقت کے امام تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، تو انشاءاللہ اللہ نے اپنی ان کے ساتھ رحمت والا ماجرا کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ درس نہیں دیا کہ میری قبر پہ آنا یا عالم رؤیا میں مجھ سے علم حاصل کر لینا۔ یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے علم حاصل کرتے، کیفیت بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا۔ لوگ کام کاج کو نکل جاتے اور میں اس شوق میں مجلس رسول کو نہ چھوڑتا کہ کوئی ایسا فرمان میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، حدیث رسول سے، اور اسے یاد کرنے سے قاصر نہ رہوں۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں گزر جاتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی، لوگ سمجھتے کہ شاید میں ویسے ہی کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ تھی کہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا، محمد کی محفل کی جدائی برداشت نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس صحابی نے سیکھا؟ اللہ کے بندو، محدثین ایک ایک روایت کو لینے کے لیے مہینوں اپنے جانوروں کی پشتوں پہ سوار ہو کے سفر کرتے، ایک روایت لینے کے لیے۔ کوئی بغداد سے چلتا مدینے پہنچتا، روایت لینا تو بہت بڑی بات ہے۔ محدثین اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے اپنے استاد سے سنی، لیکن اس استاد کا استاد ابھی زندہ ہے جس نے اس سے سنی، وہ ڈائریکٹ اس سے سننے کے لیے سفر کرتے تاکہ ان کی سند اور عالی ہو جائے، اور مہینوں سفر میں گزار دیتے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے انہیں یہ عالم رؤیا بطریق منام علم حاصل کرنے کا شعور نہیں تھا جو آپ کو ملا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں قادری صاحب کے بزرگ بھی ایسے ہی ہیں، وہ ان کو اسی طرح کی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں جن کو سن کے انہیں بھی بطریق منام بہت کچھ نظر آتا ہے۔ آئیے قادری صاحب اپنے ایک بزرگ کا قصہ سناتے ہیں، جن قصوں کو سن کر یہ شیخ الاسلام بنے، اور وہ ان کے بزرگ ہیں ایک صوفی محدث، نام ہے روز بہان بقلی۔ قادری صاحب فرماتے ہیں روز بہان بقلی بہت بڑے محدث تھے، چھوٹے طلبہ حدیث کے ان کے پاس آتے، ان سے اپنی اسناد ٹھیک کرواتے، روایات سناتے، جو حدیث صحیح ہوتی تو صوفی محدث روز بہان بقلی خاموش بیٹھے رہتے، اور اگر کوئی روایت صحیح نہ ہوتی تو روز بہان بقلی فوراً گردن ہلا دیتے، وہ حیدرآبادی میں کہتے ہیں منڈی ہلا دیتے کہ یہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے روایت،
شاگردوں نے ایک حدیث پڑھی، روز بہان بقلی صاحب نے گردن ہلا دی. شاگردوں نے بحث کرنی شروع کر دی کہ امام صاحب آپ کیسے کہتے ہو یہ صحیح نہیں. اس روایت کی سند میں تمام راوی ثقہ ہیں، کوئی کذاب نہیں ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے. یہ روایت سندن ضعیف نہیں ہے، ثقہ روات پہ مشتمل ہے یہ سند. آپ کیسے اسے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں؟ تو روز بہان بقلی صاحب نے کہا تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ تمہاری سند کو دیکھوں کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اس نے اس تابعی سے، اس نے اس صحابی سے، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اس سند کو دیکھوں یا خود صاحب سند محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں؟ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں. روز بہان بقلی یہ روایت میں نے بیان نہیں کی کرتا ہے. حضرت شیخ روز بہان بقلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی، عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں. تفسیر روز بہان بقلی کہلاتی ہے، عرائس البیان. بڑے عارف تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے. بڑے بڑے اکابر محدث. شیخ روز بہان بقلی صوفی ولی اللہ عاشق، ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے. خاموشی سے بیٹھے رہتے، وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے. آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے. جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے. فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں، فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے. انہوں نے محدثانہ دلائل دیے. آپ سن کے مسکراتے رہے. فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے. میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا. پردہ اٹھاؤ، یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا. تم سند میں الجھے. فرمایا تم تو فرق یہ ہے عالم اور عارف میں. عالم سند میں رہتا ہے، عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے. عالم اسانید میں رہتا ہے، عارف مسابی میں رہتا ہے، عارف مفاتی میں رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قادری صاحب قربان جائیں آپ کے بزرگوں پہ کہ آپ کے بزرگوں کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک سند کی تصحیح کے لیے، روایت کی تصحیح کے لیے کہ میں نے یہ فرمان جاری کیا تھا یا نہیں. تو رسول اللہ خود تشریف لے آئے روز بہان بقلی کی مجلس میں. جب صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، معاملہ جنگوں تک پہنچا، سیدنا علی، سیدہ عائشہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عثمان کے خون پہ ان صحابہ کے درمیان جو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے ترین صحابہ، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کے چچیرے بھائی، آپ کے داماد، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی، انتہائی قریبی رشتہ دار، اور عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کے خون پہ صحابہ کی جماعت میں اختلاف ہے. روز بہان بقلی کی مجلس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سند کو، ایک روایت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے آپ نے بلا لیے. امیر معاویہ، سیدنا علی اور سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں اللہ کے نبی اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہ آئے؟ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ کی باتیں ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی شان کو بلند کرنے کے آسان اور سستے ڈھکوسلے ہیں.
حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لاتے، یوں دنیا والوں کے پاس آتے، ان کے اختلافات کو ختم کرتے، تو مجھے بتائیے جب فاروق اعظم پر حملہ ہو رہا تھا، مجوسی غلام حملہ کر رہا تھا، پیارے حبیب اسی مسجد کے ساتھ حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے، باہر آ کر فاروق اعظم کو کیوں نہ بتا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باتیں ہیں جو اپنے بزرگوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے مشہور کر لی، وگرنہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات وہ دو ٹوک اور واضح دلیل ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں تشریف لا سکتے تو اپنی پیاری جماعت کی ہونے والی مشاکل اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے ضرور تشریف لاتے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کی جنت میں تشریف لے گئے، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے، آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے، آپ کو دنیا والوں کی زندگی کا شعور نہیں، دنیا والوں کو آپ کی زندگی کا شعور نہیں، آپ جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ قادری صاحب وہ مشہور جملہ ہے، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کے بزرگ تھے جن کی مجلس میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایات کی صحت کے بارے میں حکم جاری فرماتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد کی جھوٹی کہانی بھی ہم آپ کو سنا دیں۔ قادری صاحب کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم وہ زندہ پیر گھمکول والے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر انہوں نے طاہر القادری صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا، ان کے خلاف خوب زبان چلائی۔ زندہ پیر گھمکول والے ان کی گفتگو سنتے رہے۔ جب اس سنی بریلوی عالم کی گفتگو ختم ہو گئی تو زندہ پیر نے کہا، بات سنو، میں تمہاری بات کا اعتبار کروں یا، غور سے سنیے گا جملہ، تمہاری بات کا اعتبار کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کا اعتبار کروں؟ روزانہ مدینہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، کچہری لگتی ہے، مجھے دن میں 2 دفعہ وہاں جانے کی اجازت، میرا خاص ٹائم ہے جس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے مدینہ حاضر ہوتا ہوں۔ میں جب بھی اس مجلس میں جاتا ہوں طاہر القادری کو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میں اٹھ کے وہاں سے مجھے نکال دیا جاتا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، چلو بھئی آپ کا ٹائم نکل گیا، نکل جاؤ، مجھے اٹھا دیا جاتا ہے، جب میں جاتا ہوں قادری وہیں پر ہوتا ہے، جب مجھے اٹھایا جاتا ہے قادری وہیں پر ہوتا ہے، نہ جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے یا ہمیشہ اس مجلس میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو۔ جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو، یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھئے۔ گمگول شریف پیر زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے صبح اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے، میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں؟ یہ فتوے وہی لگاتا ہے جس نے مصطفیٰ کی کچہری نہیں دیکھی، جسے مصطفیٰ کی حضوری نصیب نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کی حضوری میں اس عاشق کی شان دیکھ کر آتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زبان درازی نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ جو مصطفیٰ کی کچہری میں نہیں گیا اسے جواب کیا دینا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ نابینا ہے، اللہ اسے وہ کچہری نصیب کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والا ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ فوٹو کاپی گئی ہوئی ہے، اصل تو مدینے میں بیٹھا ہے۔ اچھا چلیں چھوڑے اس بات کو، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قادری صاحب ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ عقل مندو، قادری کو شیخ الاسلام کہنے والوں، اس کو اپنا پیر و مرشد سمجھنے والوں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ذرا سوچ کے غور سے میرے سوال کا جواب دینا۔ جو انسان مسلمان ہو،
حالت ایمان میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، آپ کی صحبت میں چلا جائے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی صحابی ہو جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لے تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اجازت دو گے آج سے ہم بھی کہنا شروع کر دیں ڈاکٹر طاہر القادری رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ سوال ہم قادری صاحب کے مریدوں سے کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ قادری صاحب کے مریدوں، آپ جواب دو، کیا طاہر القادری صاحب کے ساتھ آج سے ہم سیدنا طاہر القادری رضی اللہ تعالی عنہ لگانا شروع کر دیں؟ اجازت ہے کہ وہ صحابی بن گئے کیونکہ حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا؟ نہیں اجازت۔ کوئی مرید بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ قادری صاحب کو صحابی کا شرف دینے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا مرید بھی ان کا راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر میرا اگلا سوال ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، آپ کی مجلس میں چلا جائے، یا تو وہ صحابی بن جاتا ہے، یا ابو جہل کی جماعت کا رکن بنتا ہے، یا رئیس المنافقین کا کارکن بنتا ہے۔ تین ہی گروہ تھے نا، چوتھا تو نہیں۔ یا صحابہ کی جماعت، یا کفار مکہ، یا منافقین مدینہ۔ تو یہ بتائیے طاہر القادری صاحب جو روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچہری میں پہنچتے ہیں، مدینہ شریف میں کچہری لگتی ہے، اور وہ صبح شام وہاں پر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، زندہ پیر سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں، نہ جانے جاتے بھی ہیں یا سدا وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو میرے سوال کا عقل مندو جواب دو، یہ صحابی ہے؟ اگر آپ کا دل مانے صحابی نہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ کافر ہے۔ اگر کہو کافر بھی نہیں تو پھر منافق ہے، چوتھی تو پارٹی کوئی نہیں۔ یا صحابی یا کافر یا منافق، مکہ مدینہ میں یہی لوگ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنے دامن کی پاکی کو بڑھانے کے لیے زر خرید لوگوں سے بیان کیے ہوئے قصے ہیں، جن کو مسلمان عوام الناس جو بیچاری پہلے ہی دین سے دور ہے، جن کے ہاتھوں سے تم نے ترجمے والے قرآن حکیم چھین کر اپنے باپوں کی ملفوظات پکڑا دی ہے، جن کے ہاتھ سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھین کر اپنے بزرگوں کی حکایات دے دی ہے، جو نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے۔ اس عامت الناس کو جب یہ درس دیا جائے کہ جس پیر کا تم نے لڑ پکڑا ہے، جس کے سلسلہ قادریہ میں تم داخل ہوئے ہو، یہ صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایسے کچھ سجدے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ ایک جاہل مرید نے پیر جی سے پوچھا اس کی حالت دیکھ کے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، کہ شاہ جی نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پاگل بے وقوف، یہ سوال کرنے کی دوبارہ جرت بھی نہ کرنا، تیری نماز اور ہے ہماری نماز اور ہے۔ کہا شاہ جی سمجھ نہیں آئی۔ کہا تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اب تو نے پوچھ ہی لیا تو معرفت کی بات بتا دوں، میں فجر مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہوں، ظہر مدینہ میں پڑھتا ہوں، عصر مکہ میں پڑھتا ہوں، مغرب سدرۃ المنتہا پہ جا کے پڑھتا ہوں، اور رات تو ساری ویسے ہی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بڑی پہنچی سرکار ہے۔ یہ تو عوام پہلے ہی بیچارے جہالت کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں، تمہارے شاگردوں کی یہ جھوٹی کہانیاں ان کو مزید برباد کر دیں گی، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ علم سے کورے، لا الہ الا اللہ کی تقدس کو نہ جاننے والے، توحید کے عقیدے کو نہ سمجھنے والے، تمہاری باتوں میں آ کر جو تم ان سے کہو کہلوا دو، وہی وہ بیچارے منہ سے نکال دیتے ہیں، شعور نہیں۔ یہ 3 دن پہلے مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، کہنے لگا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو جانتا نہیں، ہماری کوئی آپس میں لڑائی نہیں، معافی کس بات کی؟ کہا نہیں آپ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ فون کر کے میں نے آپ کو بہت گالیاں دی تھی، مجھے ایک پیر صاحب نے سمجھایا تھا کہ یہ بڑا بڑا گستاخ ہے، وہابی یہ گالا کٹ، جنی گالا کٹے گا اونا ثواب۔ اب تو پیروں نے گالیوں پہ ثواب کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ ایک کشمیری بابا ہے، وہ کہتا ہے میرا مرید مکہ میں تھا، میں بھی مکہ میں تھا، اور مرید نے آ کر کہا کہ پیر جی مجھے طواف کی دعائیں نہیں یاد، ہر چکر کی دعا نہیں یاد، کیا کروں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چکر لگا لے۔ وہ ہند کو پیر بابا، وہ اپنی ہند کو زبان میں کہتا ماں بسم اللہ بھی نہیں آنی نا، مجھے تو بسم اللہ بھی پوری نہیں آتی۔ اس نے کہا بسم اللہ بھی نہیں آتی تو وہابیوں کو گالیاں دے کے طواف کر۔
وہ مرید کہنے لگا پیر جی حالت احرام بیت اللہ میں کعبہ کے سامنے حج عمرے کی نیت طواف کرنے کے لیے کھڑا ہوں، گالیاں دوں؟ یہ تو مجھے گناہ ہوگا۔ کہا بے وقوف، گناہ نہیں ہوں گے، پچھلے گناہ بھی بخشے جا سن۔ واقعی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر۔ تو مسلمان کی اقتداء کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے۔ اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور 2 کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں۔ سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نہ لگ سی، لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستا جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کراں کی؟ لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں، 2 تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چل توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی، تو پہلے رمل تو رہے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کرتا نال گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے۔ یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نو کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس میں۔ تو وہ بھائی کہتا کہ میں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے گالیاں سن کے مجھے دعائیں دی، گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دیا، دعائیں دی۔ لیکن میں اس پیر صاحب کی باتوں میں تھا کہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس کو گالیاں دینی چاہیے۔ پھر میرے دل میں سوال آیا کہ میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ کہا میں آپ کی ویب سائٹ کھول کے sayyidtawseef.com پہ کئی دنوں سے آپ کے دروس سن رہا ہوں، اور اب میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میں نے بے علمی میں آپ کو گالیاں دی تھی، اور جب حقیقت سنی ہے آپ نبی کے گستاخ نہیں ہیں، نبی کی محبت کا درس دینے والے۔ یہ عوام تو بیچاری پہلے ہی جاہل ہے، جب اس کو اپنے پیروں کے یہ قصے سناؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درس میں، ان کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے، یا آپ کے شاگرد یہ قصے سنائیں گے کہ قادری صاحب صبح شام مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کو سجدے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ یہ وہ جاہل مرید ہیں جو آپ کی عبادت پہ تیار ہو چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوال باقی رہے گا کہ اگر آپ کے شاگرد کی اس کہانی کو سچ مان لیا جائے تو ہمیں جواب دو، آپ صحابی ہو یا ابو جہل کے ساتھی ہو یا رئیس المنافقین کے ساتھی ہو، قیامت تک یہ قرض آپ کے ذمہ ہے، اور مجھے پتا ہے قیامت کا سورج نکل آئے گا، یہ قرضہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آئیے قادری صاحب کا ایک اور جھوٹ آپ کو سناتے ہیں۔ توہین رسالت کا ایک قانون ہے پاکستان میں، اس قانون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قادری صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ نے جو مجھ پہ نعمت کی، اس کے اظہار کے طور پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، حرمت ناموس رسالت کا یہ قانون 295C
یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کس نے کوشش کر کے یہ قانون پاس کروایا. یہ قانون کس کی محنت سے بنا؟ یہ قانون میں نے بنوایا. قادری صاحب کے الفاظ یاد رکھنا، یہ قانون میں نے بنوایا. میں آپ کو پورا واقعہ سنا دوں. جب 1985 میں 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے اور میرے دلائل مکمل ہو گئے، تب ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا کا نظام تھا. تو کچھ لوگ ضیاء الحق کے پاس گئے جو ان کی شورا میں تھے اور اس سے جا کر کہنے لگے کہ طاہر القادری نے 18 گھنٹے کے بڑے مبسوط دلائل واضح دے دیے ہیں. اب سپریم کورٹ فیصلہ لے چکی ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، یہ قانون عدالت کی طرف سے پاس ہونے والا ہے. لیکن اگر عدالت نے یہ قانون پاس کیا تو آپ کو کریڈٹ نہیں جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ عدالت سے یہ سارے کیس کی فائل منگوائیں اور پھر آرڈیننس کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے آپ اس کو قانون کا حصہ بنا دیں. تو ضیاء الحق نے وہ پوری فائل منگوائی اور پارلیمنٹ کے ذریعے اسے قانون کا حصہ بنا دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ناموس تحفظ ناموس رسالت کا یہ قانون 295C یہ کسی اور کی محنت سے نہیں بنا، صرف اور صرف آپ کے خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. تو میں اس لیے تعدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں. 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی. تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ. انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے. تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ. انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے. تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے. انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے. اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. قادری صاحب مزید فرماتے ہیں کہ حرمت رسول کے لیے تاکہ گستاخی رسول کے سارے راستے بند ہو جائیں، سب امکانات ختم کر دیے جائیں، مسلم ہو، کافر ہو، عورت ہو یا مرد ہو. قادری صاحب کے یہ جملے بارہا سناؤں گا آپ کو، یاد رکھیے گا. مسلم ہو یا کافر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، توہین کر کے توبہ کرنے والا ہو یا غیر تائب ہو، دونوں صورتوں میں توہین کر کے توبہ کر چکا یا نہیں کیا، تائب یا غیر تائب، جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل کیا جائے اور اسے کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے. جو گستاخ رسول ہے یہ سارے استثناء کے راستے میں نے بند کر دیے. حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں. مسلم و کافر، عورت اور مرد اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. مزید فرماتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا ارتکاب کرے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا اس کی سزا قتل ہے. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا
میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. مگر یہی طاہر القادری صاحب جو پاکستان کی عوام کے سامنے اردو میں خطاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے یہ ساری باتیں بیان کر رہے کہ انہوں نے یہ نہیں بنوایا یا انہوں نے یہ دلائل نہیں دیے، یہ ہماری بحث کا حصہ نہیں. ہماری بحث کی جو اصل بات ہے آئیے وہ سنیے کہ قادری صاحب جب ڈنمارک میں پہنچتے ہیں وہاں ان کا یہ نظریہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بات نوٹ کی جائے کہ ہم نے قادری صاحب کے یہ کلپ فیس بک سے یا کسی ٹی وی چینل سے لے کے بیان نہیں کیے، ان کے ڈنمارک کی پوری تقریر سنی ہے، ان کے پاکستان کے پورے خطابات، وہ جو بارہا کہتے ہیں میری 16 گھنٹے کی تقریر، میرے 14 گھنٹے کی تقریر، یہ ساری گفتگو ان کے اصل خطابات سے سننے کے بعد پھر نچوڑ نکال کے میں آپ کی عدالت میں اس کو لے کر آیا ہوں. ڈنمارک میں قادری صاحب کیا بیان کرتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے. قادری صاحب انگریزوں کے سامنے پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سامنے جو بیان دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں یہ جو معلومات میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ کے لیے دلچسپ ہوں گی. جیسے یہاں پر بائبل، قرآن اور حدیث ہے، ویسے ہی ہمارے ہاں اسلام میں 4 مختلف نظریے ہیں: حنفی سکول آف لا، شافی سکول آف لا، مالکی سکول آف لا، حنبلی سکول آف لا. یہ 4 سوچے ہیں، نظریے ہیں، مسلک ہیں، ان کی مختلف آراء ہیں. اپنے بارے میں قادری صاحب کہتے ہیں میں ذاتی طور پہ حنفی ہوں، حنفی سکول آف لا سے تعلق رکھتا ہوں، اور پاکستانیوں کی اکثریت بھی حنفی سکول آف لا سے تعلق رکھتی ہے. میں نے اپنی 14 گھنٹے کی تقریر میں فقہ حنفی کی روح سے اس مسئلے کو واضح کیا کہ غیر مسلموں پر توہین رسالت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. غیر مسلموں پر توہین رسالت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. پاکستان میں جب اردو میں خطاب کر رہے، جب سامنے کلمہ گو لوگ بیٹھے ہوئے، جب سامنے تحریک عوام الناس پاکستانیوں کی، اردو سمجھنے والوں کی، وہاں کہہ رہے کوئی اور مولوی میرے ساتھ نہیں تھا، تنہا میں نے 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے کے بیانات میں دلائل دے کے ثابت کیا. کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، توبہ کر چکا ہو یا غیر تائب ہو، جو بھی گستاخی کرے اس کی گردن مار دی جائے. اور یہاں کہتے ہیں میں نے 14 گھنٹے کی تقریر میں فقہ حنفی کے نظریے کے مطابق یہ مسئلہ واضح کیا کہ غیر مسلموں پر توہین رسالت کا قانون لاگو نہیں ہوتا. اگر کوئی نان مسلم، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کو وہ سزا نہیں ملے گی. یہ یہود، نصارہ اور دوسرے غیر مسلموں کے لیے نہیں. اس توہین رسالت کے قانون کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے. یہ رائے امام ابو حنیفہ کی ہے اور ان کے شاگرد ابو یوسف کی اور امام محمد کی ہے. یہ تینوں حنفی سکول آف لا کے فاؤنڈرز ہیں. میں نے اس مسئلے پر کئی گھنٹے بہت سے دلائل دیے اور یہ قانون غیر مسلموں پر حنفی نظریے کے مطابق لاگو نہیں ہوتا. لہٰذا آپ نے پاکستان میں اقلیتوں کے مسئلے پہ جو سوال کیا ہم نے اس کی وضاحت کر دی اور وہ سوال یہاں پہ ختم ہو گیا. It would be very enlightening and interesting for you, what I have said, that you know this is a Quranic text, this is Hadithic text, this is biblical text. Then there are different interpretations. In every religion there are different juridical interpretations. So there are different juristic interpretations of the text. So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law, and majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14 hours talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school.
and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad, all the three founders of Hanafi school of law are unanimous on this issue. I have given lot many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. So the question of minorities automatically, according to this interpretation, is finished. Thank you. قادری صاحب، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے تو آپ نے حنفیت کی چادر اوڑھ لی، آپ نے جو بیان اردو میں پاکستان میں دیا تھا وہی بیان آپ نے انگلش میں انگریزوں کے سامنے کیوں نہ دیا؟ ڈالر بند ہونے کی دھڑکا لگا ہوا تھا دل کو کہ چندے بند ہوں گے، یورپ کے ٹور بند ہوں گے، یہاں کی نیشنلٹیوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چھینے جائیں گے۔ آپ نے جو بیان اردو میں دیا وہی بیان انگریزوں کے سامنے کیوں نہ دیا؟ یہاں یہ حنفی اسکول آف لا کا نظریہ پیش کر کے اس کی چادر میں کیوں چھپے؟ مگر پاکستان میں آپ نے ہیرو بننا تھا، لوگوں سے چندے لینے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد کے جلوس بنا کر پیٹ بھرنا تھا، اس کے لیے آپ نے وہاں پر اور نظریہ بیان کیا اور انگریزوں کے سامنے اور بیان کیا۔ آپ میں اگر ہمت اور جرأت تھی، یا مجھے کہنے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں تھا تو آپ کو وہاں کہنا چاہیے تھا، جس طرح آپ نے پاکستان میں اردو کے خطاب میں کہا تھا کہ اگر کوئی توہین رسالت کے ارتکاب کرے، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، عورت ہو، مرد ہو، تائب ہو، غیر تائب ہو، اسے قتل کر کے کتے کی طرح رسید جہنم کیا جائے۔ جو بیان یہاں جھاڑا وہ بیان وہاں انگلش میں دیتے ہوئے کیا تکلیف ہوئی؟ ان انگریزوں کے سامنے کیوں نہ کہا کہ 18 گھنٹے کے دلائل دے کر یہ قانون میں نے بنوایا، جو کچھ اردو میں کہا اسے انگلش میں کہتے ہوئے کیا تکلیف تھی؟ صرف یہی کہ جیب میں جو کچھ آ رہا ہے اس کے ضائع ہونے کا ڈر۔ وہاں تو آپ عیسائیوں کے سامنے، ڈنمارک میں عیسائیوں کے سامنے آپ نے منہاج القرآن کی تصویریں پیش کی، اپنے ہاتھ سے تصویریں دکھائی کہ عیسائی ہماری مسجد میں آ کے عبادت کرتے ہیں، ہم کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں عیسائی پوپ کے ساتھ مل کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بھول جاتے ہیں کرسمس کا کیک کاٹنا، کرسمس کی مبارکباد دینا حقیقت میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی ولادت قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بغیر باپ کے ہوئی، معجزہ کے طور پہ ملی۔ سیدہ مریم پاک عورت، عزت دار عورت، ان کا شوہر کوئی نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جیسے بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام۔ اگر آپ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، کرسمس کی انہیں مبارکباد دیتے ہیں، تو میں نہ یہ آپ نے عیسائیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ کہا میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد 6 مہینے پادریوں کے پاس جا کے کورس کرتے ہیں۔ پاکستان میں واحد وہ شخص ہوں جو عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوں۔ اگر آپ کسی سے پوچھو گے، کسی اقلیت سے پاکستان میں پوچھو گے تمہارے حقوق کا دفاع کرنے والا کون ہے، تو وہ سنگل پرسن ڈاکٹر طاہر القادری کا نام لیں گے۔ Yeah, very short, because we... Very short. Yeah. These are the photographs of Yes. the Christian minorities coming to my headquarters, Minhajul Quran, and we are cutting the Christmas cake. We are not, yes, Christmas cake, you can show. Yeah, I can show These it. are all, yes, this is Minhajul Quran. These are Christian leaders belonging to Catholic, belonging to Protestant Church of Pakistan, and I opened the mosque of Minhajul Quran for them. The first mosque opened for Christian for their worship. They are worshipping according to Christian religion. So, And finally, and this is the Pope John Paul, late, Yes. receiving my fatwa, and my Yes. student attending a 6 months course there. Right. So we are always propagating interfaith harmony and relationship with religions, and we are working with minorities. And in Pakistan, I am the chairman of Muslim Christian Dialogue Forum. And if you ask the Christians, Hindus and Sikhs in Pakistan, minorities, name single person among the Muslim leaders or Muslim religious scholars, single person who has been your protector, who has been fighting for your rights. And if you ask single name, I hope they will mention only one name, and that is Dr. Tahir al-Qadri. and thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much.
ہم آپ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب، پاکستان میں عیسائیوں کے حقوق کی جنگ لڑنی آتی ہے، ڈنمارک میں یہود و نصارہ کے سامنے بیٹھ کر محمد کریم کی حرمت کی جنگ لڑنی کیوں بھول گئے؟ وہ کیوں نہ یاد رہی آپ کو؟ وہاں یہ کہنا کیوں نہ یاد رہا کہ کوئی مسلم یا نان مسلم میرے نبی کی توہین کرے؟ اور یہ صرف قرآن کا قانون نہیں، آپ نے ان کے سامنے کہا کہ توہین رسالت کا یہ قانون تو بائبل میں ہے، پھر خوف کس بات کا؟ پھر حنفیت کی چادر میں پناہ کس بات کی؟ اور اگر آپ کا وہی نظریہ تھا تو اردو میں اس نظریے کو پیش کیوں نہ کیا؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے بیان کو بدل لے، اپنے عقائد کو بدل لے، اپنے نظریات کو بدل لے، کیا وہ شیخ الاسلام بن سکتا ہے؟ قادری صاحب 2012 کے ڈنمارک کے ٹور کے دوران مزید کہتے ہیں، قادری صاحب کی ذرا گفتگو سنیے گا۔ If anybody says about this blasphemy law of blasphemy in Denmark, death punishment، کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس گستاخی رسالت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ڈنمارک میں توہین رسالت کرنے والے کی سزا موت ہے۔ پھر دہراؤں جملے کو، قادری صاحب یہود و نصارہ کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس نے ڈنمارک میں رہتے ہوئے ڈنمارک کے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس کی سزا موت ہے، اگر کوئی یہ کہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ I will say he is crazy, he should go to hospital۔ قادری صاحب کہتے ہیں تو پھر میرا اعلان یہ ہے، جو ڈنمارک میں گستاخی رسول کی سزا موت کروانا چاہتا ہے یہ پاگل ہے، اس کو ہسپتال جانا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل حدیثوں پہ توہین رسالت کے جھوٹے الزام لگانے والوں، یہ تمہارا سلسلہ قادریہ کا پیر یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اگر ڈنمارک میں کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کرے اس کی سزا موت نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اور اگر کوئی یہ مطالبہ کرے مسلمان کہ ڈنمارک کے کسی شخص نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے، کسی نان مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو I will say he is crazy, he should go to hospital۔ تو میں کہوں گا یہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں بھیج دو۔ So if anybody says about this blasphemy, law of blasphemy in Denmark, death punishment, I will say he is crazy, he should go to hospital۔ ہم کہتے ہیں وہ پاگل نہیں ہے جو توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والے کی سزا کا مطالبہ کرے، پاگل وہ ہے جو اپنا ایمان ڈالروں میں بیچ دیتا ہے، پاگل یہ ہے جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر لیا۔ ڈنمارک کے ٹیلی ویژن پروگرام میں قادری صاحب مزید کہتے ہیں whatever was done in Danish newspaper I agree۔ جملہ سنیے اللہ کے واسطے، جس کے دل میں مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا ایک ذرہ ہے، میری آواز اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل کے نہال خانوں میں اتاریے۔ یہ قادریت کے پردے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ پل رہا ہے، محب نہیں پل رہا۔ یہ نالین مصطفیٰ کی قسمیں کھانے والا، یہ گنبد خضرا کی قسمیں کھانے والا دشمن رسول اور گستاخ رسول ہے۔ دلیل مانگے اس فقیر سے، میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سالوں پہلے ڈنمارک کے اخبارات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے چھپے تھے، یاد ہے امت مسلمہ؟ وہ زخم ہمیں بھولے نہیں، وہ تیر ہمارے سینے سے نکلے نہیں، مسلمان تڑپتے رہے، روتے رہے، ان کے رسول کی توہین ہوتی رہی، ڈینش اخبارات میں اتنے کمزور رہے، وہ کردار بھی ادا نہ کر سکے جو ایک جانور نے کیا تھا۔ ایک پادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا، ساتھ ہی ایک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں اس کے کتے کی زنجیر تھی۔ اس کتے نے اس پادری کے منہ سے پیارے نبی کی توہین کے جملے سنے، زنجیر چھڑوائی، چھلانگ لگائی اور اس پادری کو لہو لہان کر دیا۔ لوگوں نے اس پادری سے کہا تو نے امام کائنات کی توہین کی تھی اس لیے کتے نے تجھ پہ حملہ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے، میں اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا تو یہ سمجھا کہ شاید میں اس پہ اٹیک کرنے لگا ہوں تو اس نے اپنے طور پہ اٹیک کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کی زبان دراز ہوئی آمنہ کے لال کی توہین میں، جب دوبارہ دراز ہوئی کتے نے اپنی رسی توڑائی،
چھلانگ لگا کے اس دشمن رسول کو گلے سے پکڑا، اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک اس کی روح پرواز نہ کر گئی۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جس کی عزت میں بدلہ لینے کے لیے رب کے جانور بھی اچھل پڑتے ہیں، اور آپ یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر کیا کہتے ہو؟ Whatever was done in Danish newspaper, I agree. نیوز پیپر ڈنمارک کا جس نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، کہا میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے۔ I agree. Danish is not a Islamic country. ڈنمارک کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، and there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. ڈنمارک نہ اسلامی ملک ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کو، مسلمان سوسائٹی کو، مسلمان فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈنمارک کے اندر اسلام کی بات کرے۔ ڈنمارک کے اخبارات میں جو چھپا نبی کی توہین میں، مجھے اس سے اتفاق ہے، کیونکہ ڈنمارک کو اسلامی ملک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مسلم کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈنمارک میں اسلام پرستی کا دعویٰ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعہ has not to be enforced in Denmark. ڈنمارک کے اندر شریعت اسلامیہ کو زبردستی لاگو نہیں کیا جا سکتا، اسلامی قوانین بھی ڈنمارک میں کسی صورت میں لاگو نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے، کفار کا مسئلہ نہیں۔ Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what this about is in not non-Muslim Pakistan? society and non-Muslim state. پاکستانیوں سے جب چندہ لینا تھا تب تو کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراچی میں بھی تشریف لائے اور میں آپ کا میزبان بنا، اور مجھے کہا اگر قادری تو میرا میزبان بنے تو میں نے جو واپس جانے کا پروگرام کیا طے کر لیا ہے اسے کینسل کر کے مزید 7 یا 9 دن تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب یہاں چندہ کھانا تھا تو یہ بیان تھا، اور جب وہاں ان کی گود میں جا کے بیٹھے تو کہا تمہارے اخبارات نے جو کچھ کیا ہمارے نبی کی توہین میں، I agree، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ نہ تمہارا ملک اسلامی ہے نہ یہاں پہ قانون اسلامی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو اسلامی قانون کے مطابق حل کرنا چاہے تو وہ کریزی ہے، پاگل ہے، اس کو ہسپتال بھیجو۔ I believe in democracy. Parliament have their own choice to make the blasphemy laws or not to make. میں جمہوریت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں جمہوری انسان ہوں، میں جمہوریت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور پارلیمنٹ آزاد ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ توہین رسالت کا قانون بنائے یا نہ بنائے، یہ حق حاصل ہے قانون کو، یہ حق حاصل ہے پارلیمنٹ کو۔ پارلیمنٹ نے، ڈنمارک کے پارلیمنٹ نے جو آزاد ہے اپنی رائے رکھنے میں، اس نے فیصلہ کیا، اب کوئی اس کے اوپر اپنا فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی کی طرف یہ نسبت کرنے والوں جو جھوٹ کی نسبت ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک گندا اور بازاری لفظ بھی ان لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عاشق کا لفظ نہ قرآن میں استعمال ہوا نہ حدیث مصطفیٰ میں استعمال ہوا، یہ فلمی دنیا کا گندا، لیکن آج تمہارے اس جھوٹ کا بول بھی کھل گیا۔ تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نہ یہ دیوس قادری یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ڈینش کے اخبارات میں جو ہوا، چونکہ وہاں کے پارلیمنٹ نے کوئی قانون اس بارے میں نہیں بنایا تو پارلیمنٹ آزاد ہے، میں اس کے حق کا احترام کرتا ہوں، میں جمہوریت پہ ایمان رکھنے والا ہوں۔ I will go again to the answer. If caricatures or cartoons are published in Danish newspaper, we have no right to enforce our kind of laws on the Danish society. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. یہ جملہ سنو،
اگر غیرت ایمان باقی ہے، سنو اگر محبت رسول باقی ہے، سنو اگر آمنہ کی شفاعت کی، آمنہ کے لال کی شفاعت کی امید رکھتے ہو۔ یہ دیوس اعلان کر رہا ہے یہود و نصارہ کے اجتماع میں بیٹھ کے، so I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark۔ ڈنمارک کے اندر جس اخبار کے پبلشر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے پرنٹ کیے، اس کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈنمارک نان مسلم ملک ہے، نان مسلم معاشرہ ہے، یہاں اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے آج کے دور کے جھوٹے شیخ الکذابین کا چہرہ، جس کو لوگ شیخ الاسلام کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ جب چندہ لینا مقصود ہو تو اردو میں کچھ اور بیان، جب یہود و نصارہ سے ڈالر لینے مقصود ہو تو بیان ہی بدل جاتا ہے، نظریے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ گنبد خضرا کی قسمیں اٹھانے والا، یہ نالین مصطفیٰ کی قسمیں اٹھانے والا، حالانکہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ویسے ہی شرک ہے، لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے محبت رسول کا چولا پہن کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، دور کھڑے ہو کے اہل حدیثوں پر گستاخ رسول کے جملے نہ لگاؤ، دور کھڑے ہو کر اہل حدیثوں کو برا نہ کہو، آؤ مسلک اہل حدیث کے ادنا سے خادم سے سنو، ناموس رسالت کے ادنا سے چوکیدار سے سنو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام سے سنو۔ ہمارا اعلان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، دنیا کے کسی کونے میں لے جاؤ، دنیا کے کسی شہر میں لے جاؤ، اہل الحدیث ہر وقت جب تک ان کے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے یہ اعلان کرتے رہیں گے، جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے، جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے وجود پہ اس کی گردن کو باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بدر کے میدان میں دو معصوم نکلے تھے، ایک جوان مجاہد سے پوچھا تھا، عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کیا تھا، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بھتیجے تھوڑی سی عمر ہے تیری، یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے وہ میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ آج ماں نے جب چھاتی سے لگا کر بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا، بیٹا اس دھرتی پہ یا تو زندہ رہے یا محمد کا دشمن زندہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس کا جواب دینا باقی تھا، بائیں والے نے چادر کو ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا، او اہل حدیثوں کی مائیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو اپنے سینے سے لگا کے روانہ کرتے ہوئے کہتی ہیں یا تم رہو یا دشمن رسول رہے۔ ماضی قریب کا اہل حدیثوں کا ایک سرتاج، ایک عالم، ایک دلیر مجاہد احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، جب ظالموں نے ریڈ لائن لگا کے اعلان کیا کہ جو قدم آگے بڑھائے گا، جو قدم آگے اٹھائے گا گولی مار دی جائے گی، سب سے پہلے احسان الہی ظہیر نے اس خونی لائن کو عبور کیا، کہا ہمت ہے تو گولی مارو، میں مصطفیٰ کی شریعت کے حفاظت کے لیے گولی کھانے کی امید رکھتا ہوں۔ صفیں پھٹی، ابن عوف نے کہا وہ رہا تمہارا مقصود؟ فرماتے ہیں دونوں معصوم ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اس دشمن رسول کو نیچے گرایا، تلواروں کو لہو لہان کیا، لہو میں لگی ہوئی تلواروں کو لے کر مصطفیٰ کے پاس آئے۔ ایک نے کہا آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے، دوسرے نے کہا آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے رب اور اس کے رسول کے دشمن اس امت کے فرعون کو قتل کیا ہے۔ ابھی امت میں مصطفیٰ کے محبان باقی ہیں، اہل الحدیث باقی ہیں،
اہل السنہ والجماعت زندہ ہے۔ قادری صاحب دنیا کے مال کے لیے آپ کی ان الٹی چھلانگوں کو قبول نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ آئیے سنیے، ہم سے سنیں، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ دیار کفر میں رہتا ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک جماعت کو بھیجا، خیبر میں یہودی قلعے میں رہنے والے ابو رافع تاجر یہودی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، سیدنا عبداللہ بن عتیق کو اس قافلے کا رہبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو قلعے کے پاس کہا، ٹھہرو میں خبر لے کے آتا ہوں، حقیقت حال دیکھ کے آتا ہوں۔ اکیلے ہی چلے، قلعے کے دروازے کے پاس شام کا وقت، سورج غروب ہو رہا، چادر ایسے اوڑھ کے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ دربان نے کہا، اللہ کے بندے اندر آنا ہے تو آ جا، وگرنہ میں گیٹ لاک کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح چادر میں لپٹے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ دربان نے گیٹ لاک کیا، چابیوں کو ایک جگہ پہ ٹانگ دیا، کہا میں نے اس چابیوں کی جگہ کو دیکھ لیا، اور جب موقع ملا میں نے وہ چابیاں اٹھائی۔ اب ابو رافع یہودی کے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اس کے گھر کے اندر محفل موسیقی چل رہی، اور جب لوگ رات ہو گئی، اندھیرا ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، میں وہ چابیاں لے کے بڑھتا ہوا، جو دروازہ کھولتا اسے اندر سے لاک کر لیتا۔ یہ ہے محب رسول کی کہانی۔ دروازہ اس لیے لاک کیا کہ بھاگنے میں آسانی رہے، دروازہ اس لیے لاک کیا کہ میں ابو رافع کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اس کو بچانے والے مجھ تک نہ پہنچ سکے جب تک میں اس کا کام تمام نہ کر لوں۔ جو دروازہ کھولتا میں اندر سے لاک کر لیتا، اور اسی طرح دروازے کھولتا بند کرتا ہوا میں ابو رافع کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان سویا ہوا، میں نے آواز لگائی، ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے، کس کی آواز ہے؟ میں نے آواز پہ اندازہ کرتے ہوئے تلوار کا وار کیا، میرا وار خالی گیا۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے سے نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے اندر جھک کے کہا، ابو رافع یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے چیخ ماری تلوار کے وار پہ، کہا یہ چیخ کیسی تھی؟ کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، ابھی میرے کمرے میں کسی نے مجھ پہ تلوار سے وار کیا ہے۔ جب اس یہودی نے وہ لمبا جملہ کہا تو میں آواز کی جگہ کو پہچان گیا، اور میں نے اس پہ حملہ کیا، اس کے پیٹ پہ اپنی تلوار رکھی، اور اس وقت تک دباتا رہا جب تک اس کے پیٹ کو پھاڑ کے اس کی کمر سے باہر نہ نکل گئی۔ اس وقت تک اس کے اوپر بیٹھا رہا جب تک مجھے یقین نہ ہو گیا کہ گستاخ رسول قتل ہو گیا ہے۔ پھر میں باہر نکلا، دروازے جو بند کیے تھے انہیں کھولتا ہوا نکلا، سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آ کے میں سمجھا کہ اب زمین آ گئی ہے، اور ابھی زمین نہیں آئی تھی، سیڑھیاں باقی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں نیچے رکھے اور میں سیڑھیوں سے گرا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اور میں نے اس کو اپنے کپڑے سے زور سے باندھ لیا، قلعے سے باہر نکلا۔ اب بھاگا نہیں، جان بچا کے اپنے ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس قلعے کے اندر سے میں کسی کے منہ سے یہ اعلان نہ سن لوں کہ محمد کا دشمن مر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی کے جلوس نکال کے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور ڈنمارک کے کافروں کے سامنے بیٹھ کر کہنے والوں، ڈنمارک میں جو اخبار والے نے کارٹون شائع کیے توہین رسالت کے، اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، تم سے بڑا گستاخ رسول کوئی اور بھی ہوگا؟ تمہارے گندے سیاہ چہرے سے محبت رسول کے جھوٹے چولے کو تار تار کرنے کے لیے تمہارا یہ ایک انٹرویو کافی ہے۔ کہا جب صبح کا مرغ بولا تو کہ دربان اوپر چڑھا اور اس نے آواز لگائی کہ ابو رافع یہودی تاجر کو آج رات قتل کر دیا گیا۔ میں خوشی سے اٹھا، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا اور بتایا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر گیا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، قربان جاؤں مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرے پیارے اپنی پنڈلی کو آگے کر،
اے میرے ساتھی اپنی پنڈلی مجھے دکھا. کہا مصطفیٰ نے اس پہ ہاتھ پھیرا, میری پنڈلی ایسے ہوگی جیسے زندگی میں کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. صحیح بخاری کی یہ روایت, سیدنا عبداللہ بن عتیق کا یہ فیصلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کی ایک جماعت کو دارالکفر میں جا کر ایک یہودی تاجر کو قتل کرنے کا حکم. اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں قادری صاحب سے سوال کرتا ہوں, جمہوریت کے پجاری طاہر القادری, جسے ڈنمارک کے پارلیمنٹ کی آزادی کا بڑا احترام ہے, کہا نا ڈنمارک کا پارلیمنٹ آزاد ہے, وہ قانون بنائے یا نہ بنائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, ڈنمارک کے پارلیمنٹ سے بڑی محبت ہے, اپنے ملک کا پارلیمنٹ اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کے ملک کے پارلیمنٹ نے بھی تو فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ انقلاب مارچ غیر آئینی ہے, اور وقت کے وزیر اعظم پر پارلیمنٹ نے اتفاقیہ طور پہ اتحاد اور اتفاق کیا, اس کے حق میں ووٹ دیا, اور آپ کو کہا کہ واپس لوٹ جاؤ. ڈنمارک کے پارلیمنٹ کی عزت کرنے والے اپنے ملک کے پارلیمنٹ کی عزت کیوں نہیں؟ وہ تو ڈالر لاب دے, یہ تو لتر پہن دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں ہم یہ بھی کہہ دیں, ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں کو پارلیمانی قانون سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے. ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ اوپن, دو ٹوک, چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح کہ جمہوری نظام, پارلیمانی نظام کفر کا نظام ہے, اسلام کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کسی پارلیمنٹ کو اللہ کی شریعت کے آنے کے بعد کوئی حق نہیں کہ وہ توہین رسالت کا قانون بنائے یا نہ بنائے, وہ ہم جنس پرستی کا قانون بنائے یا نہ بنائے, وہ زنا کی حرمت, سود کی حرمت کا قانون بنائے یا نہ بنائے. تمہارے ذمہ قانون پہ عمل کرنا ہے, بنا تو میرے رب نے دیا ہے. ہم پارلیمنٹ کے تقدس کی بات نہیں کرتے, بلکہ یہ بنایا ہوا سارا قانون نظام انسانوں کے ہاتھوں کا گھڑا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جمہوریت کا نظام اسلام سے ٹکرانے والا نظام ہے. ہم باغی ہیں اس نظام کے, ہم اسلام کے فرزند ہیں, اسلام کے بیٹے ہیں, کسی اور نظام کو اسلام کے مقابلے پہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن آپ کہتے ہو میں جمہوری ہوں, میں جمہوریت پہ ایمان رکھتا ہوں. جس جمہوریت کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ آف ڈنمارک کی عزت کر رہے, تو پارلیمنٹ آف پاکستان کی عزت کیوں دل سے نکل گئی؟ کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق کے بارے میں قادری صاحب کہ انہوں نے جا کر ایک ایسے قلعے میں گستاخ رسول کو قتل کیا جو نان مسلم معاشرہ تھا, نان مسلم کنٹری تھا, نان مسلم سوسائٹی تھی. بلکہ انہوں نے خود نہیں کیا, آمنہ کے تاجدار, آمنہ کے لال سیدنا محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا, جاؤ. کون ہے جو اس کی گردن کاٹ کے لائے؟ آپ کی بی بی جمہوریت تو آپ سے بیان دلوا رہی ہے کہ ڈنمارک میں توہین آمیز خاکے چھاپنے والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اور یہاں پیارے حبیب امت کو درس دے رہے ہیں, دھرتی پہ کوئی بھی اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے, مسلمانوں تمہارا ہاتھ پڑتا ہو تو ضرور اس کا بدلہ انتقام لینا. میرے نبی کی توہین کوئی چھوٹا ماجرا نہیں ہے. ایک شخص نصارہ میں سے مسلمان ہوا, پھر مرتد ہو گیا, اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لکھا کرتا تھا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے سوائے جو کچھ میں نے لکھ کے دیا ہے. مر گیا, قبر میں دفن ہوا. اگلے دن لوگ آئے تو دیکھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ محمد کے ساتھیوں نے کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ اور گڑھا کھودا گہرا, اس میں دفنا دیا. اگلے دن آئے تو لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی. کہا آج پھر اس کے ساتھی کاروائی کر گئے. تیسرے دن انتہائی گہرا گڑھا کھود کے اس مرتد مجرم کو دفن کیا گیا. تیسرے دن جب آئے تو اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ اصحاب محمد کی کاروائی نہیں, یہ محمد کے رب کا انتقام ہے. آپ کہتے ہو کہ کفار کے ملک میں چونکہ یہاں اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے تو جو مرضی کوئی کرتا رہے. غازی علم دین شہید نے کہاں جا کے قتل کیا تھا ہندو کو؟ نان مسلم اسٹیٹ میں یا مسلم اسٹیٹ میں؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی زبان میں جب کلام کرتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں,
اور جب کفار کی زبان بولتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے فتنے سے مسلمانوں کو بچائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، حق کہنے، حق سننے، حق سنانے، حق پہ عمل کرنے، حق کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رکھے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا بنا کے رکھے، موت دے اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو دیتے ہوئے شہادت کی موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔